السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ کتاب الجنائز کل ہم نے شروع کر لیا تھا، آج انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ چھٹی حدیث ہے کہ احرام کی حالت میں محرم جو ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کفن دفن کا معاملہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ بینما رجل، اس دوران کے ایک آدمی واقف بعرفہ، عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھا، اذ وقع عن راحلته، اچانک وقع وہ گر پڑا، عن راحلته اپنی سواری سے، فوقصته تو اس کی گردن ٹوٹ گئی، او قال یا انہوں نے کہا کہ فاوقصته اس سواری نے ان کی گردن توڑ دی، مراد نیچے گرا کر توڑ دیا اس کو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اغسلوہ، اسے غسل دو، بماء وسدر، پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ، وکفنوہ، اور اس کو کفن دو، فی ثوبیہ، اسی کے دو کپڑوں میں، وہ جو احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں نا اسی میں، ولا تحنطوہ، اور اس کو حنوط نہ لگاؤ، حنوط خوشبو کو کہتے ہیں، ولا تخمروا رأسہ، اور اس کا سر نہ ڈھانپو، فإنہ، کیونکہ یہ یبعث اٹھایا جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ملبیا، تلبیہ کہتے ہوئے۔ ایک روایت میں ہے ولا تخمروا وجہہ ولا رأسہ، اس کے چہرے کو بھی نہ ڈھانپو اور اس کے سر کو بھی نہ ڈھانپو۔ وقص کا معنی انہوں نے ذکر کیا کسر العنق، گردن کا ٹوٹ جانا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ جی بتائیں۔ کہ اگر میت جو ہے وہ احرام کی حالت میں کوئی بندہ فوت ہو تو اس کو جو ہے نا نہ تو اس کا سر ڈھانکا جائے گا اور نہ ہی اس کو جو ہے نا خوشبو لگائی جائے گی، یعنی کہ اس کے اوپر وہی احکام ہوں گے جو محرم کے ہیں۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ جو عام میت کے احکام ہے کہ اس کو باقاعدہ کفن دیا جاتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، یہ سارے احکام اس کے ساتھ بھی لاگو ہوں گے۔ بعض لوگ جو ہے نا اہل علم، حکم ہے کہ ان کا بھی نہیں ڈھانپا جائے گا چہرہ، اور جی فیمیلز کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان کا سر اور نہیں، چہرہ وغیرہ؟ ان کا سر اور چہرہ تو احرام کی حالت میں ان کو ڈھانکا جاتا ہے، تو اس میں بھی کیا جائے گا ایسا۔ یہ غلط ہے جو چہرہ ننگا رکھتی ہیں خواتین احرام کی حالت میں۔ تو سر یہ تو بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چہرے کو ننگا رکھیں، ہاں جی۔ 5,000 روپے انعام دوں گا آپ کو، نہیں، کوئی ایک حدیث دکھا دیں تو۔ کوئی حیثیت ہے؟ چلیں سر، میں ابھی سرچ کرتی ہوں، کیونکہ ابھی یہی کلاس لیں، ہے بعد میں کر لینا۔ کہ 5,000 بھی تو ہے نا سر۔ ہاں تو وہ جی پانچ سر، ہزار یہ دیں تو گے اگر جی ملا یہ تو۔ حدیث تو ہے نا سر کہ چہرے کو کپڑا نہیں چھونا چاہیے احرام کی حالت میں۔ یہ حدیث آپ دکھا دیں، 5 آپ کو بھی دیں گے انشاءاللہ، مل جائے تو پھر، ایسے نہیں۔ چلے سفیرا ڈھونڈ کے دیتے ہیں۔ جی، بلکہ حدیث تو اور یہ بھی یاد رہے کہ مولویوں سے پیسے نکلوانا بڑا اوکھا کام ہوتا ہے۔ چلیے چلیں کوشش سر کریں۔ انشاءاللہ دیتے ہیں جی۔ بعض میں ذکر کر رہا تھا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مرنے کے ساتھ آدمی کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لہذا احرام کی کیفیت بھی اس کی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بات عقل کے ساتھ کہی گئی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کے سری خلاف بات ہے یہ، تو ایسی بات کو قبول کیسے کیا جائے گا؟ شیخ صاحب وہ آئمہ کو تو حدیث نہیں پہنچی تو ان کو تو ابھی پہنچ گئی، لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔
جی کلیئر ہے، ہم آگے چلیں؟ جی اوکے سر، الحمدللہ. جی ہم آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جنازہ جو ہے اس میں جلدی کرنی چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے کر چلو. فَإِن تَكُ صَالِحَةً، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگی میت، فَخَيْرٌ، تو بھلائی ہے، تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، جس طرف تم اس کو آگے بڑھاؤ گے، لے کر جاؤ گے، تو خیر کی طرف ہی تم اس کو آگے لے کر جاؤ گے. وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اور اگر وہ اس کے علاوہ ہے، فَشَرٌ، تو برا ہے، تَضَعُونَهُ، تم اس کو رکھ دو گے، عَنْ رِقَابِكُمْ، اپنے رقاب کہتے ہیں اس کو، گردن کو، اپنی گردنوں سے تم اس کو اتار دو گے. اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جنازہ جو ہے اس کو جلدی لے کر جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ میت نیک ہے تو اس کا جو خیر والا بھلائی والا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے تیار کیا ہوا ہے، اس طرف وہ جلدی جلدی پہنچ جائے گی. کیونکہ ایک طرف خیر والا ٹھکانہ ہے اور ایک طرف دنیا ہے، تو بہتر کون سا ہے اس کے لیے، میت کے لیے؟ وہ جو خیر والا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. تو دنیا والے مقام سے جلد از جلد اس کو خیر والے ٹھکانے کی طرف منتقل کر دیا جائے. اور اگر وہ ایسی ویسی میت ہے تو پھر وہ برا ٹھکانہ ہے اس کا، تو اس صورت میں بری میت جو ہے اس کو زیادہ دیر اپنے پاس رکھ کر کیا فائدہ، فوراً اس کو اپنے کندھوں سے اتارنا چاہیے، اور جو برا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کیا ہوا ہے اس مقام پر اس کو جلد از جلد پہنچانا چاہیے. اچھا، یہاں شارحین نے لکھا ہے کہ جو ہے نا اسرعوا بالجنازہ، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. ایک ہوتا ہے تکفین وغیرہ میں جلدی، اور دوسرا ہوتا ہے قبر کی طرف لے جانے میں جلدی. تو یہاں کون سی مراد ہے؟ دفنانے کے حوالے سے ہے نا. دفنانے کے حوالے سے. جی، کیونکہ جو ہے نا تکفین تجہیز وغیرہ کے حوالے سے غالباً سنن نبی داؤد کی روایت ہے، وہ سندن صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی جس طرح کے شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ عمومی طور پر اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو فخیر تقدمونها الی، تو زیادہ دیر اپنے پاس ٹھہرانا. امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، بلا وجہ انتظار کرنا مناسب نہیں ہے. اور ایک جو شارح ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، یہ جو ہے نا اپنا عمدۃ الاحکام کی عربی میں ایک شرح ہے، مورد الافہام. آپ کسی کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے مجھے گفٹ بھیجی ہے، یہ اللہ انہیں جزائے خیر دے. تو اس میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو میت کو 1 2 3 دن اس کو تاخیر کی جاتی ہے تدفین سے پہلے، کہ اس کا کوئی بیرون ملک سے عزیز آ رہا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار آ رہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 1 2 گھنٹے تاخیر کر لینا. مثال کے طور پہ جنازے کا ٹائم ابھی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ 2 3 گھنٹے انتظار کر لیں، پھر نماز کا ٹائم ہو جائے گا یا جمعے کا ٹائم ہو جائے گا، تو اس وقت میت کو لے جائیں گے تاکہ زیادہ لوگ دعا میں شریک ہو جائیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن واللہ عالم چونکہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، لہذا اگر کوئی خاص مریض خاص رشتہ دار ایسا ہے اور اس کی طلب ہے تو اس کے لیے اگر کچھ انتظار کر لیا جائے تو بہرحال اس کو اس حدیث کے خلاف تصور نہیں کیا جائے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسد خاکی جو ہے وہ بھی کچھ دیر پڑا رہا تھا. بہرحال زیادہ بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد اس کی تجہیز، تکفین اور تدفین، یہ سارے معاملات جلد از جلد کیے جائیں.
زیادہ بہتر یہ ہے. اور اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی خاص وجہ سے تاخیر کی جا رہی ہے تو پھر میت کے ساتھ احسان کریں، اس کے جسم کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. تو آج کل جو سرد خانے ہوتے ہیں اس میں اس کی میت کو رکھوایا جائے تاکہ اس سے تعفن نہ پھیلے اور اس میت سے لوگ کراہت وغیرہ محسوس نہ کریں. جی آگے مسئلہ ہے کہ خواتین یہ جنازہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں. اس کے متعلق ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نہینا، ہمیں منع کیا گیا، عن اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے جانے سے ہمیں منع کیا گیا تھا. ولم يعزم علینا، لیکن ہمارے اوپر سختی نہیں کی گئی تھی. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بالکل بھی نہیں جا سکتا، ویسے منع کیا تھا. بہت پھر سخت یہاں تھے. اتباع الجنائز ہے، جنازہ پڑھنے کے حوالے سے بات نہیں ہے. تو اتباع الجنائز میں شارح نے لکھا ہے کہ اس میں زیادہ تر اختلاط اس طرح کی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ. تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے، وہ کون سے صحابی تھے، سعد بن ابو وقاص تھے یا کوئی اور تھے، ان کے جنازے کے متعلق کہا تھا نا کہ مسجد میں لے آئیں تاکہ ہم خواتین بھی شرکت کر لیں. تو جنازے میں شرکت ممنوع نہیں ہے خواتین کی، جنازوں کے پیچھے جانے کی یہ بات ہے. بہرحال اس پر بھی ولم یعزم علینا، سختی نہیں کی گئی. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کوئی مناسب کام نہیں ہے، لیکن اگر خواتین کر لیتی ہیں تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے. اسباب مختلف لکھے ہیں. ایک سبب یہ بھی ہے کہ خواتین میں صبر اور تحمل یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ مزید ٹینشن اور پریشانی مجمع میں یہ پیدا ہوگی جو کہ ایک مناسب نہیں ہے. آگے ہم چلتے ہیں. کیا خواتین پڑھا سکتی ہیں جنازہ؟ کیا کیا خواتین پڑھا سکتی ہیں جنازہ؟ نہیں پڑھا سکتی. ٹھیک ہو گیا، مطلب جس طرح سے امامت نہیں کروا سکتی تو یہ بھی نہیں ہے. یہ بھی امامت ہی ہے جنازے کی. ٹھیک ہو گیا. ہم آگے چلتے ہیں. خاتون جو ہے اس کی میت امام صاحب کس جگہ پہ کھڑے ہوں گے؟ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنازہ پڑھا ایک عورت کا، ماتت فی نفاسها، جو اپنے نفاس میں فوت ہو گئی تھی. فقام وسطها، تو آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے. معلوم ہوا عورت ہو تو اس کے درمیان میں امام جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. اگر میت مرد ہو تو پھر کہاں کھڑا ہوا جائے گا؟ اس کے سینے کے سامنے. سینے کے سامنے. چلیں اس پر ہم ابو داؤد میں ایک روایت ہے اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو یہاں جو نفاس والی عورت کا ذکر ہے وہ اس انداز سے بھی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ یہ خاتون اس حالت میں فوت ہوئی ہے کہ اس پر نمازیں تو فرض نہیں تھیں تو اب اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، ایسے اس کو دفنا دیا جائے. تو یہ بات بالکل غلط ہوگی، کیونکہ یہ نص آ گئی، واضح دلیل آ گئی کہ ایسی خاتون کا بھی جنازہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام وبرکاتہ. شیخ محترم، وہ جو بات ہو رہی تھی کیا نام ہے، نقاب کرنے کے اور چہرہ چھپانے کے حوالے سے نا. آپ کافی تاخیر سے تشریف لاتے ہوتے ہیں. جی شیخ، ڈھونڈتے رہتے بس ہیں چیزیں. نہیں انشاءاللہ آئندہ ٹائم پہ آ جایا کروں گا.
شیخ محترم میں نے وہ 2 حوالے بھیج دیے، ان کی ذرا وضاحت کر دیتے ہیں۔ وہ بھی آپ کی بہنیں آ جائیں گی کہ وہ انعام والی بات تو ہم نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی، تو آپ پہلے کیسے لیں گے آگے؟ جی شیخ، انعام والی بات تو آپ نے کی ہے، آپ دیکھ لیں اگر تو وہ اس دن اس معاملے میں آ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ سر آپ سرچ کر لیں، اس کو دیکھ لیں، ہم نہیں مانگے گی آپ سے پیسے۔ نہیں آپ دیکھیں، آپ دیکھیں۔ شیخ اس موضوع پہ یہ جو صحیح بخاری میں جو حدیث ہے جس میں ہے کہ ولا تلبسوا شيئا، اس میں آخر میں ہے نا کہ ولا تنتقب المرأة المحرمہ، کہ وہ نقاب نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ مولانا ابو عبد الرحمن، یہ یہاں ہے فقام عند رأسه، جی سر کے پاس۔ سنن نبی داؤد میں ہے یہ۔ چلیے، یعنی مرد جو ہے اس کے سر کے پاس اور عورت جو ہے اس کے وسط میں، یہاں جو ہے امام کے کھڑے ہونے کا مقام ہے۔ شیخ صاحب نمبر نہیں لکھ سکا میں، کتنا تھا؟ 3100 کچھ تھا، مجھے ابھی آگے نہیں دیکھ سکا۔ 194 تھا۔ اچھا 3194، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی اس کی حکمتیں کچھ بیان کی گئی ہیں، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم آگے چلتے صحیح۔ ہیں کہ اس غم وغیرہ کی حالت میں زیادہ تر خواتین سے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بہت زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس کے متعلق حدیث مبارکہ ہے عن ابی موسیٰ عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری آپ نے براءت کا اظہار کیا، لا تعلقی کا اظہار کیا، من السالقتی والحالقتی والشاقتی۔ سالقہ کیا ہے؟ التی ترفع صوتها، جو اپنی آواز کو بلند کرتی ہے، عند المصیبہ، مصیبت کے وقت۔ تو مصیبت کے وقت چیختی ہے، چلاتی ہے، تو السالقہ چیخنے چلانے والی، اسے آپ نے برات کا اظہار کیا کہ میرا اس خاتون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر الحالقہ، حلق سے ہے مونڈنا، تو یہاں سے مراد اپنے جو ہے وہ چہرے وغیرہ کو نوچنے والیاں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے الشاقہ، گریبان چاک کرنے والی، گریبان پھاڑنے والی۔ تو غم ہوتا ہے، یہ بات درست ہے، آدمی غمگین ہوتا ہے، لیکن غم میں آ کر اس طرح کی صورتیں اختیار کرنا کہ السالقہ، کیا بتایا کہ وہ اپنی آواز کو بہت بلند کر لیتی ہے، چیخ پکار، اس طرح کی صورتیں ہیں۔ اور الحالقہ نوچنا، یا پھر اپنے بال ہی مونڈ دینا، جی ایسا بھی خواتین کی طرف سے کیا جاتا ہے جزا فضا کرتے ہوئے۔ اور تیسرے نمبر پر اپنا سینہ چاک کرنا، یعنی گریبان چاک کرنا، کپڑے پھاڑ دینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری جو کیفیات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے بری ہوں۔ اور صبر کے حوالے سے جو خواتین کہتی ہیں نا بہت زیادہ رونا دھونا اور یہ سارا کچھ کر کے کہ ہمارا تو صبر ہی اچھا ہے، اس کے متعلق وہ واقعہ ذہن میں رکھیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تھے اور خاتون بیٹھی تھی، تو آپ نے اس کو کیا کہا تھا کہ اتق اللہ فاصبری، او کما قال، اللہ کا خوف کرو اور صبر کرو۔ تو اس نے کہا تھا کہ اپنا رستہ لو، چلو چلو۔ بعد میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، پھر وہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور دیکھا کہ کوئی دربان بھی نہیں، آپ سے معذرت کرنے لگی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہوتا ہے وہ صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے۔ جب مصیبت آپ کے پاس آئے اس وقت جو صبر ہوتا ہے اس صبر کو شمار کیا جاتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہوتا ہے۔ تو صبر وغیرہ کا مظاہرہ کیا جائے۔ بقیہ آنسو نکل آنا یا آدمی کا رو پڑنا، یہ بالکل بھی اس جزا فضا کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب آپ کی گود میں ہی دم توڑ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں کے ساتھ بہنے لگی تھیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ انہا رحمہ،
یہ تو رحمت ہے، ترس ہے، شفقت ہے جو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس وجہ سے یہ آنسو آ رہے ہیں. تو رونا جو ہے یہ جزا فضا کے خلاف نہیں ہے، لیکن روتے ہوئے ساتھ میں جزا فضا کرنا اور یہ ساری صورتیں، جس طرح کس روایت میں بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، من وہ ضرب الخدود، جس نے رخسار پیٹے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی یا سنا ہوگا کہ اس خاص مصیبت میں خواتین اور خال خال مرد بھی بعض ایسے ہوتے ہیں اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، اپنے رخساروں کو پیٹ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. وشق الجیوب، اور جنہوں نے اپنے گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت والی باتیں کہیں، تو ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں. گزشتہ حدیث میں جو آپ نے پڑھا نا سالقہ الحالقہ اور شاقہ، یہ مؤنث کے صیغے ہیں، مراد اس سے عورت ہے. تو عورت کا تذکرہ یہاں پہ اغلبیت کی بنا پر کیا گیا ہے کہ اس طرح کی کیفیت زیادہ تر خواتین سے صادر ہوتی ہے، اس لیے الفاظ یہ بیان کیے گئے ہیں. تو اگر کوئی مرد بھی ایسی صورت اختیار کرتا ہے تو اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برات کا اظہار ہی فرمائیں گے. اور ابھی جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی اس میں من کا لفظ ہے، من میں ذوی العقول جو ہیں وہ سارے آتے ہیں، عقل والے مرد بھی ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی عقل ہوتی ہے. تو گویا یہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں. جنہوں نے یہ کام کیا وہ غلط کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہاں سے آپ دیکھ لیں نوحہ کرنا اور یہ سارے جو کھانے پینے کے ایک سسٹم بنائے ہوئے ہیں، یہ ساری صورتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لا تعلق ہونے والی یہ صورتیں ہیں. جی واضح ہے، آگے چلیں. جی سر. محرم اسٹارٹ ہو گیا تو اس سے یہ والے جو سارے سین ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں پھر کیا کہیں گے آپ؟ ذرا دوبارہ بات کیجئے. سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے ابھی محرم اسٹارٹ ہو گیا السلام تو علیکم. پھر وہ سارے جو کام کیے جاتے ہیں یہ جزا فضا والے، مرد خواتین دونوں کی طرف سے، تو اس کے بارے میں یہی حکم ہے جو بھی آپ نے پڑھا، لیسا منا والی حدیث. نوحے کا کوئی جواز نہیں ہے. مطلب کہ یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ شرعن جائز نہیں ہے. شرن جائز نہیں ہے نا. جی کسی نے سلام کہا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا لما اشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، ذکر بعض نسائه، آپ کی کچھ بیویوں نے تذکرہ کیا، کنیستن، ایک کنیسے کا. کنیسہ کیا ہوتا ہے بلا؟ گرجا. گرجا جی گرجا. عیسائیوں کا جو معبد خانہ ہوتا ہے، چرچ، گرجا وغیرہ وغیرہ. راتھا، انہوں نے دیکھا تھا، بیارض الحبشہ، حبشہ کے علاقے میں، حبشہ کی زمین پر انہوں نے ایک کنیسہ دیکھا تھا. یقال لها ماریا، اسے ماریا کہا جاتا تھا، بہت خوبصورت بنا ہوا تھا اس لیے. وکانت ام سلمہ ام حبیبہ، یہی ہیں دو جنہوں نے ذکر کیا تھا، ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما. اتتا ارض الحبشہ، یہ حبشہ کی زمین سے آئی تھیں. فذکرتا، تو انہوں نے ذکر کیا، من حسنها، اس کی خوبصورتی سے، وتصاویر فیہا، اور ان تصاویر کا بھی تذکرہ کیا جو اس میں تھیں. تو نبی علیہ السلام بیمار تھے اور آپ کے قریب انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا. فرفع رأسه صلی اللہ علیہ وسلم وقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ فرمانے لگے، اولئک، یہ لوگ، اذا مات، جب مر جاتا تھا، فیہم، ان میں، الرجل الصالح، کوئی نیک آدمی، بنو، بنا دیتے تھے، علی قبرہ، اس کی قبر پر، مسجدن، مسجد. ثم صوروا فیہ، پھر تصویریں بناتے اس میں، تلک الصور، ان لوگوں کی تصویریں، وہ جو نیک لوگ فوت ہو جاتے تھے ان کی مورتیاں بناتے تھے، ان کے بت بناتے تھے، اور وہ بت اس میں آویزاں کر دیتے تھے. ان کے متعلق آپ نے فرمایا اولئک، یہ لوگ، شرار الخلق، بدترین مخلوق ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں یہ بدترین مخلوق ہے. معلوم ہوا قبروں کے اوپر مسجد تعمیر کرنا یہ کیا ہے؟
بالکل جائز نہیں ہے اور کبیرہ گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بدترین مخلوق قرار دیا کہ اللہ کے ہاں بدترین لوگ ہوں گے یہ. تو زیادہ دور کیا جانا ہے، ہمارے ہاں بھی ایسی قبریں، ایسے مزار، ایسے دربار موجود ہیں کہ بعد میں وہاں پر مساجد تعمیر کر دی گئی ہیں اور لوگ وہاں اسپیشلی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں فلاں صاحب کی قبر ہے، تو زیادہ اجر کی امید کے لیے وہاں جایا جاتا ہے. یہ ساری صورتیں بالکل غلط ہیں. جی آگے بھی اسی کے متعلق حدیث ہے. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی مرضی، اپنی مرض میں، بیماری میں، الذی لم یقم منہ، جس سے آپ کھڑے نہیں ہو سکے تھے، یعنی مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بنا لیا مساجد سجدہ گاہ. قالت امی جان کہتی ہیں ولولا ذالک، اگر ایسا نہ ہوتا، یہ جو خدشہ تھا نا یہ نہ ہوتا، لابرز قبرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ظاہر کر دی جاتی، غیر علاوہ اس بات کے انہو کہ خوشیہ ڈرا گیا، ان یتخذا کہ آپ کی قبر کو بنا لیا جائے گا مسجدن مسجد. یہ خدشہ تھا جس وجہ سے آپ کی قبر کو چھپا کر بنایا گیا، وگرنہ آپ کی قبر باہر بقی میں بنائی جاتی اور بالکل وہ کھلی قبر ہوتی. اس سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ لعنت زدہ کام ہے کہ قبروں کے اوپر مساجد تعمیر کرنا، اور یہ یہود و نصارہ کا شیوہ ہے. جی ہم آگے چلتے ہیں کہ شیخ صاحب یہاں ایک سوال ہے، یہ جو حدیث مبارکہ ہے ایک اور اسی حوالے سے کہ سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کی زندگی میں یعنی اوپر قیامت آئے گی، اور وہ لوگ ایسے ہوں گے جو قبروں کے اوپر مسجدیں بنانے والے ہیں. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں، یہ دونوں چیزیں آپ نے مکس کر دی ہیں. وہ تو الگ روایت آتی ہے کہ جو بدترین لوگ ہوں گے ان پر قیامت قائم ہوگی، لیکن نہیں، اس میں شرار الفاظ اس طرح کے ہیں نا. ہاں جی، اس میں الفاظ ہیں اس طرح نا، ان من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ وهم احیاء والذین یتخذون قبور مساجدا. تو یہ دو طرح کے وصف بیان کر دیے گئے ایسے لوگوں کے. ایک تو وہ ہیں جو مسجدوں قبروں پر مسجد بناتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو جن پر قیامت قائم ہوگی. جو آپ نے عبارت پڑھی ہے نا اس سے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ دو جی وصف ہیں ایسے لوگوں کے. ظاہر ہے دونوں ہی الگ الگ اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو شرار الخلق ہی ہیں. آپ دیکھیں نا، ان کو آپ نے شرار الخلق کہا یہود و نصارہ کو، تو کیا جی سارے یہود و نصارہ پر قیامت قائم ہوگی؟ اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کنیسے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے وہ قیامت ان پر قائم تو نہیں ہونی، لیکن ان کے بارے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی شرار الخلق ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ اوصاف ہیں. صحیح. تو یہ مسند احمد والی روایت سے ہی ہے، یعنی کہ یہ جو میں نے جس کی بات پڑھی ہے. یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں. جی الفاظ دوبارہ پڑھیں. ان من شرار الناس جی من تدرکہم الساعۃ وهم احیاء اللہ اکبر کبیرہ. جی یہی الفاظ ہیں. اس میں دیکھیں نا دو الگ الگ چیزیں ہی ہیں. ان من شرار الناس من تدرکہم الساعہ، یعنی یہاں سے
یہ ایک بات ہوگی، من تدرکہم الساعہ وہم احیاء، ایک بات ہوگی، اور دوسری بات ہے ومن یتخذ القبور مساجدہ. میرے پاس جو الفاظ ہیں تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، وہ مختلف ہیں، وہ ہیں والذین یتخذون قبور مساجد. وہ بھی اسی طرح ہی ہے، والذین کا لفظ جو ہے نا اس میں بھی یہی بات ہے، اصل اس کی ہے ادھر بخاری میں بھی. خیر مجھے تو یہ اوصاف ہی لگ رہے ہیں دو طرح کے، وہ بھی شرار الخلق ہیں اور یہ بھی شرار الخلق ہیں. جی سر. سر جی جی بولیں بولیں. جی صحیح بخاری کی 1838 اور سنن ابو داؤد کی 1826، یہ دونوں حدیث آپ ریفر کریں پلیز نقاب کے بارے میں. چلیں ایک بار ہمیں یہ پڑھنے دیں، بعد میں آتے ہیں آپ کی بات کی طرف. جی انشاءاللہ. یہ ایک حدیث رہ گئی نا ہماری، یہ آپ کی بہن 5,000 روپے لینے آئی ہیں. جی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات. من شہدہ جو حاضر ہوا الجنازہ جنازے میں، حتی یصلی علیہا یہاں تک کہ اس کا نماز جنازہ پڑھ لیا گیا، فلہ قیرات تو اس آدمی کو ایک قیرات اجر ملتا ہے. ومن شہیدہا اور جس میں حاضر ہوا حتی تدفنا یہاں تک کہ میت کی تدفین کر دی گئی، فلہ قیراتان تو اس کو 2 قیرات اجر ملے گا. قیل سوال کیا گیا ومل قیراتان، قیراتان کیا ہیں، 2 قیرات کس کو کہتے ہیں؟ قال آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں. مسلم کے الفاظ کیا ہیں کہ اصغرہما مثل جبل احد، وہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا ان میں سمجھنے کے لیے احد پہاڑ کو دیکھ لو کہ کم از کم پہاڑ احد جتنا ہوگا اتنا اجر اللہ رب العزت دیتے ہیں. یعنی احد کی بات ہی ہم کر لیتے ہیں تو احد پہاڑ جتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں اگر وہ صرف جنازہ پڑھے تو، اور اگر جنازے کے ساتھ وہ تدفین میں بھی شامل ہو جائے تو پھر اس کو 1 قیرات مزید مل جاتا ہے. تو 2 قیرات اجر ایسے انسان کو ملتا ہے جو نماز جنازہ میں شریک ہو اور اس کی تدفین میں بھی شریک ہو. اللہ اکبر کبھی، یہ اجر ہے جو جنازے کے پیچھے جائے اس کا. اچھا یہاں سوال ہے کہ آپ جنازہ پڑھنے گئے، وہاں 2 میتیں تھیں، پھر اجر کیسے ملے گا؟ دونوں کا، دونوں کا ملے گا. ڈبل ملے گا. اگر 2 دفعہ جنازہ پڑا ہے تو دونوں کا. اچھا اگر 1 دفعہ جنازہ پڑھا ہے تو پھر بھی دونوں کا اکٹھا پڑھ دیا یعنی کہ. جی جی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. جی جی تو ڈبل ملے گا نا پھر. کیونکہ ہمیں تو 2 اللہ سے لوگوں کو یہی پڑھا ہے. امید ہے. ہاں یہی امید ہونی چاہیے. بالکل. اللہ اکبر کبیرہ. تو جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے، اجر والا معاملہ ہے. لیں جی انہوں نے حدیث پیش کی ہے صحیح بخاری سے. اس میں کیسے آپ کا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے؟ ہماری کتاب الجنائز مکمل ہو گئی ہے اور کتاب الزکوٰۃ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل سے شروع کریں گے ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اس میں ولا تنتقب المرأة المحرمہ لکھا ہوا نا؟ اچھا اگر آپ کو یہ نظر آ گیا تو یہ نظر آیا لا تلبس القمیص ولا السراویلات، ان 2 لفظوں کا کیا مطلب ہے؟
کہ احرام کے حال میں جو مرد حضرات ہیں وہ قمیض نہیں پہنیں گے اور سراویل نہیں پہنیں گے نا، عمائم بھی نہیں پہنیں گے. تو کیا بغیر کپڑوں کے گھومیں گے؟ نہیں وہ احرام پہنیں گے نا. احرام میں تو قمیض نہیں پہنتے نا، وہ صرف وہ دو چادر ہی ہوتے ہیں اوپر اور نیچے. تو یہی بات یہاں ہے. لیکن یہ تو مردوں کے نیچے عورت کے لیے نا شیخ. نہیں، اب بات کیوں چینج کر لی؟ لیکن وہاں پہ اللہ لفظ اکبر. المرأۃ المحرمہ ہے نا شیخ. یہ اوپر جو لفظ ہے یہ تو عام ہے. یعنی یہ محرم کے بارے الفاظ نہیں ہیں، یہ عام ہے. نہیں سر محترم اصل میں اوپر حدیث دیکھیں، جو ان نلبس من الثياب فی الاحرام، احرام کی بات تو ساری ہو رہی ہے. نہیں، لیکن اس میں ہے نا کہ قام رجل، ایک مرد کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم احرام میں کیا پہنے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قمیص و سراویل نہ پہنے، عمائم بھی نہ پہنے. آگے اس حدیث کے آخر میں ہے کہ ولا تنتقب المرأة المحرمہ، آپ کہ کو جو وہی نظر آ رہا ہے، یہ جو میں اوپر والے کہہ رہا ہوں الفاظ، ان کی بھی تو کوئی تو وہ تو مناسب مرد ترجیح کے کرو حوالے نا. سے نا شیخ. اچھا، مرد کے یہ نہیں پہنیں گے نہ قمیض اور نہ شلوار، بغیر لباس کے بالکل گھومیں گے. نہیں، صرف احرام پہنیں گے نا، اوپر بھی احرام کا چادر، نیچے بھی احرام کا چادر ہوگا نا، اس میں قمیص ہوگی نا سروال. تو آپ نے عورت کے چہرے کو اس سے خارج کیسے کر لیا؟ یہاں صرف ہے کہ یہاں پہ عورت جو محرمہ ہے وہ نقاب نہیں کرے گی، پردہ کرنے کی ممانت یہاں پہ نہیں ہے. اور اس پر بھی دیگر آثار ملتے ہیں، باقاعدہ امی جان عائشہ کا عمل پڑھیں. عام علاقوں میں عورت پر لازم ہے کہ اپنا آپ وہ چھپا کر رکھے، کور کرے اپنے آپ کو. تو دیار مقدسہ میں تو یہ بہت زیادہ اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ایک آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ تعداد میں خواتین میں یہ اس کی یعنی کثرت ہے. اس کے متعلق حرم میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں لے کر جائے تو وہاں یہ جو مکہ ٹاور ہے اس پر ایک چھوٹی سی سکرین لگی ہوئی ہے، اتنی چھوٹی بھی نہیں، سب کو نظر آتی ہے وہ. تو وہاں بار بار یہ لکھا ہوتا ہے حجاب کے حوالے سے کہ خواتین جو ہیں وہ حجاب کریں اور ننگے سر، ننگے یعنی چہرہ یہاں پہ نہ گھومیں. یہ ساری وضاحت انہوں نے لکھ کر لگائی ہوتی ہے، عربی میں بھی انگلش میں بھی آ رہا ہوتا ہے لکھا ہوا. ولا تنتقب المرأة المحرمہ کا یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ ننگے منہ گھومیں گی. یہاں نقاب منع کیا گیا ہے. تو جس طرح شلوار منع ہے بلکہ کھلا کپڑا پہنا جائے گا، قمیض منع ہے کھلا کپڑا پہنا جائے گا، تو یہاں بھی اپنا آپ کور الگ سے کیا جائے گا، جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا یا دیگر صحابیات کا عمل بھی اس پر آتا ہے. نقاب کی نفی، لیکن سر پردے وہ کی نفی. حضرت عائشہ والی جو حدیث ہے وہ تو ضعیف ہے. کون سی روایت ضعیف ہے؟ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کچھ صحابی یا کسی کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو انہوں نے اپنا چہرہ کور کر لیا تھا، تو وہ تو ضعیف حدیث ہے نا سر. اس کا بتائیں کیا جی نمبر مسند ہے. احمد میں ہے، وہ روایت ضعیف ہے. اور شیخ محترم یہ جو دوسری روایت ہے جو میں نے یہ جو اسی زوم پہ میں نے دوسری حدیث بھیجی ہے وہ اثر ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اس میں ہے کہ ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا، اس میں ہے کہ لا تلثم، کہ وہ یعنی چہرہ نہ چھپائے. لثم جو یعنی چہرہ چھپانا یا چہرے کے جو نیچے والے اجزاء ہیں، منہ اور ناک کو چھپانا. تو اما عائشہ کے اس قول سے کیا اس بات کی تاکید وہ نہیں ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر جو کلام کیا ہے نا وہ میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھتا ہوں. صحیح بخاری کے شارح وہی ہیں نا. آپ صاحب نے لکھا ہے کہ نقاب، خمار، دوپٹہ اوڑھنی ہے جو ناک پر یا آنکھوں کے خانوں کے نیچے باندھا جاتا ہے. لہذا نقاب سے ممانت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت پردہ نہیں کرے گی، بلکہ بڑی چادر یا برقع سے غیر محرم مردوں سے وہ حالت احرام میں بھی ہاتھوں اور چہرے کا پردہ کرے گی.
جی شیخ ہاتھ کے حوالے سے یہاں پہ اس حدیث میں تو یہ الفاظ بھی ہے نا کہ ولا تلبس القفازین، جو قفاز نہ پہنے. جو صحیح ابن خزیمہ ہے اور حاکم ہے، شیخ البانی نے ان روایات کو صحیح قرار دی ہے. اس میں اسما بنت ابی بکر کا قول ہے کہ ہم مردوں سے اپنے چہرے چھپاتی تھیں. جی صحیح ابن خزیمہ 2690 نمبر پر یہ روایت ہے. اور مستدرک حاکم میں بھی 1668 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح فاطمہ بنت منذر بیان کرتی ہیں ہم حالت احرام میں مردوں سے اپنے چہرے چھپاتی تھیں اور ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما کے ساتھ ہوتی تھیں. یہ موطا امام مالک میں ان کا اثر موجود ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں اس کو بھی کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے. سر یہ جو سنن ابو داؤد میں 1826 ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دوبارہ نمبر بتائیں. سنن ابو داؤد 1826. یہاں بھی وہی الفاظ ہیں. تو لیکن سر یہاں پہ تو دستانوں کے بارے میں باقاعدہ لکھا ہے نا کہ تو نہ ہاتھ پہ پہنے، دستانے بھی لیکن نہ پہنے. چھپانا نہیں ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ چھپانی نہیں ہے؟ تو سر اسی لیکن اس طرح میں میں شیخ تو نے پیچھے واضح کہا کہ لکھا وہ ہے. سراویلات اور قمص جو ہیں آپ نے فرمایا نہ پہننے. اس کا جی مطلب اگر برہنہ حالت میں وہاں گھومنا ہے پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت بھی بغیر نقاب کے گھوم سکتی ہے. اگر وہ نہیں تو یہ کیسے؟ لیکن سر حدیث کے الفاظ سے تو یہی یہ پتہ چل حدیث رہا کے ہے نا کہ الفاظ نہیں ہیں چہرے جو پہ اوپر نقاب. لکھے ہوئے ہیں. لا تلبس القمیص ولا سراویلات، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. لیکن سر یہ تو آدمیوں کے لیے ہے نا کہ جب وہ احرام پہنتے ہوئے تو سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے، قمیض یا اسی طرح کچھ نہیں عورت کا پہنتے. معاملہ بھی ہے کہ وہ باندھنے والا کپڑا نہیں پہنتی. نقاب باندھا جاتا ہے اور چہرے کو چھپایا بڑی چادر کے ساتھ جاتا ہے. بڑی چادر کے ساتھ چھپائے، نقاب نہ کرے. نقاب منع ہے. لیکن شیخ قفازین جو قفاز ہیں وہ تو باقاعدہ وہ گلفز ہوتے ہیں نا شیخ. نہ پہنے، نہ پہنے. وہ باقاعدہ اوپر شلوار نہیں ہوتی، باقاعدہ قمیض نہیں ہوتی، لیکن اس کی جگہ پر بدن کو چھپایا جا رہا ہے کہ نہیں، سطر کو ڈھانپا جا رہا ہے کہ نہیں. دستانے نہ پہنے. اور وضاحت ہے یہاں ولا تلبس القفازین، لیکن ہاتھ چھپائے گی کیونکہ ہاتھوں کا پردہ اس کے لیے ضروری ہے، چہرے کا اور باقی سارے جسم کا ضروری ہے. یہ بہت بڑی سستی ہے. خواہ مخواہ اس حدیث کا غلط مفہوم لوگوں نے لے لیا ہوا ہے. ہم تو شدت کے ساتھ اس کا رد کرتے ہیں والحمدللہ. یہاں تو سر اگر کوئی ہم 60 سے یہ 60 بات سال ہو پوچھتا جاتے ہے. ہیں خواتین اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہیں. 60 سال ہو جاتے ہیں. تو جس نے اس کا چہرہ دیکھنا ہو وہ اس کے ساتھ عمرے پہ چلے جائے، پھر اس کو دیکھ لے بن جائے. غیرت کے بھی خلاف ہے یہ ساری چیزیں. جی آپ بات کر رہی تھی. جی تو اگر سر کوئی یہ چیز ہم سے معلوم کرتا ہے یا ہم خود اپنے لیے بھی اس کی اصلاح کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چہرے کو کور کریں اور اپنے ہاتھوں کو بھی کور کریں. اپنے سارے جسم کو کور کرنا ہے جس طرح عام حالات میں آپ کور رکھتی ہیں اپنے آپ کو. اور بلکہ کیونکہ انہی مقام الفاظ کے مقدس میں ساتھ نے 7-8 احادیث ہیں سیم انہی مقام الفاظ کے ساتھ. میں ذکر کر رہا ہوں، مقام جی جو ہے نا اس کا تقدس جب بڑھ جائے تو وہاں کیے گئے اعمال کا اجر یا گناہ وہ بھی بڑھ جاتا ہے. ایک ہے کہ آدمی یہاں جھوٹ بول رہا ہے، ایک ہے حرم مکی کے اندر مسجد حرام میں کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہا ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ جی ایک ہے کہ خاتون بے پردگی کا مظاہرہ یہاں کر رہی ہے اور ایک ہے کہ مسجد حرام میں کر رہی ہے. فرق نہیں پڑے گا؟ ہم ایک بار وہ عمرے کے سفر میں تھے اور وہاں ایک شاید دیوبندی تھے، وہ عالم تھے وہ بھی.
ان کی بیگم اچھا پردہ کرتی تھی، شرعی پردہ جس کو آپ کہتے ہیں، لیکن وہاں جا کر اس نے جو ہے نا وہ پردہ اتار لیا. اس کو پھر سائڈ پہ کر کے سمجھایا وہ جو عالم تھے کہ یہ آپ نے کیا کیا. خیر بات اللہ تعالیٰ نے سمجھانی ہوتی ہے، دل میں ڈالنی ہوتی ہے. تو وہ سمجھ آ گئی اس کو کہ یہ تو بڑا عجیب کام ہے کہ میری بیگم کو کوئی آج تک دیکھ نہیں پایا، لیکن یہاں سارے دیکھ رہے ہیں. غیرت کا مسئلہ تھا. پھر اس نے فوراً جو ہے نا اس کو کہا کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا. بڑی چادر جو ہے وہ خواتین لے لیتی ہیں، وہ پہنے، باندھے نہیں. جس طرح مرد جو ہے وہ شلوار نہیں پہنے گا بلکہ اس کی جگہ پر چادر ہوگی، اسی طرح قمیض بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ سلا ہوا کپڑا ہے، لہذا وہ چادر اوپر لے گا. اسی طرح عورت کا معاملہ، نقاب نہیں کرے گی، دستانے نہیں پہنے گی، بقیہ جو لباس ہے، بڑی چادر ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھے گی کیونکہ غیر محرموں سے پردہ ضروری ہے. بہرحال یہ جتنی روایت ہیں ان سب کا یہی مفہوم ہے. سر اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ والا طریقہ ٹھیک ہے، وہ جو اکثر وہاں پہ جانے سے پہلے ابھی بتایا جاتا آپ ہے میں کہ سے وہ ایک پی منٹ کر. ذرا رکیں. آپ میں سے کسی نے بات کی تھی کہ وہ کپڑا چہرے کو نہیں لگنا چاہیے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا بعض خواتین نے وہ جالی دار، وہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، وہ لگایا ہوتا ہے آگے، یعنی نقاب کیا ہوتا ہے انہوں نے. ایک تو یہ غلطی ہوتی ہے ان کی کہ نقاب کیا ہوتا ہے کیونکہ نقاب منع ہے، اور دوسرا وہ کوئی جالی نما چیز ہوتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں یہ کیپ چلتی ہے دھوپ سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں، اس طرح کر کے وہ ہوتی ہے، پھر آگے وہ کپڑا آ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا اس کو بولتے ہیں. یہ بھی تکلف ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے، ایسا بھی نہیں ہے. کپڑا چہرے کو لگ سکتا ہے. لوگوں کو میں سمجھتا ہوں اس چیز کا شعور نہیں ہے، یہ شعور ہمیں دینا چاہیے. شیخ صاحب جو مسند احمد کی دوسری روایت، سوری سنن ابو داؤد کی جو روایت ہے دوسری، جس میں وہ ہے کہ جب دوسرے لوگ سامنے سے آتے تھے تو وہ اپنے چہرے کو کور کر لیتے تھے صحابیات، تو اس میں کیا ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے؟ صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ تھی جہاں مرد نہیں تھے. وہی تو ہے کہ جب مرد گزرتے تو وہ فوراً نیچے کر لیتی کپڑا. تو آج جی اگر وہی ایسی میں اسی صورت کی. ہے تو خواتین کر لیں، لیکن ایسی صورت وہاں کہاں ہے؟ رش کی صورتحال اس سے یہ اکثر مختلف لیکن ہے. شیخ محترم اس روایت کو شیخ محترم اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ ضعیف کہتے ہیں. اچھا مولانا ساری روایتوں کو ضعیف کریں، چھوڑیں ایک سائڈ پہ. جو اس وقت صحیح بخاری کی ہمارے سامنے روایت ہے، میں تو اسی پر بات کرنا چاہ رہا تھا، ادھر ادھر جا ہی نہیں رہا تھا. اسی سے آپ اپنا مدعا جو ہے نا وہ ثابت نہیں کر پائے. اسی سے ثابت نہیں کر پائے. سر اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارا عربک میں آپ سارا ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عربک کا بھی پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم سبحان اس لیے اللہ، نہیں اس بول میں کیا سک رہے. مشکل ہے؟ آپ کے سامنے یہ ظاہر ہے ہم روایت تو اردو میں سر وہی تھی جو تو اردو آپ نے میں یہ. ہیں ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں، اور ان میں تو کلیئر ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ چہرے کو نہیں ڈھانپے گی. اگر کوئی اس کا ترجمہ کرے گا ولا تنتقب المرأۃ، عورت پردہ نہیں کرے گی، تو ترجمہ غلط ہوگا. جی شیخ شیخ صاحب آپ ایسے اس ہی آپ پوری صحیح. حدیث کا ترجمہ فرما دیں نا، ترجمہ کر دیں اور ساتھ میں تھوڑی وضاحت کر دیں، پھر جو ہے نا سب کے لیے واضح ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم احرام میں کس طرح کا لباس پہنیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبس القمیص، قمیص نہ پہنو، ولا السراویلات، اور شلوار بھی نہ پہنو، ولا العمائم، اور پگڑیاں بھی نہ باندھو، ولل برانس، اور برنس بھی نہ پہنو، یہ بڑا جو کوٹ ٹائپ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے فرمایا کہ نہ پہنو. اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا الا ان یکون احد، الا یہ کہ کوئی ایک ان یکون احد، کوئی ایک لیست له نعلان، اس کے پاس جوتے نہ ہوں، فلیلبس الخفین، تو وہ موزے پہن لے، ولیقطع، اور وہ کاٹ لے اسفل من الکعبین، ٹخنوں سے نیچے تک، کیونکہ ٹخنے جو ہے نا یہ بھی ننگے ہوں گے.
ولا تلبسو شیئن، اور نہ ایسا کوئی لباس وغیرہ پہنو مسہ زعفران ولا الورس، یہ دو بوٹیوں کے نام ہیں، زعفران اور ورس، جنہیں یہ بوٹی وغیرہ لگی ہو وہ کپڑا وغیرہ استعمال نہ کریں۔ پھر آپ نے فرمایا ولا تنتقب المرأة المحرمہ، اور محرمہ عورت نقاب نہ کرے، ولا تلبس القفازین، اور دستانے نہ پہنے۔ سر یہی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ جب نقاب کی بھی بات ہو رہی ہے کہ نقاب بھی نہیں کرنا، تو پھر آپ بات سمجھ ہی نہیں پا رہی، وہ 5000 کی طرف سے توجہ ہٹا دیں۔ سر ہاں اب سر یہ ایسی بات دیکھیں کہ نہیں ہے، جو یہ ہے تو اب لا مطلب تلبس مسئلہ ہے نا، اس میں القمیص، ہم نے اپنا کانسیپٹ تو کلیئر کرنا ہے نا، وہ بات پیسوں وہ کی نہیں ہے سر۔ وہ آپ کلیئر کریں، جو اوپر میں الفاظ بتا رہا ہوں اس وقت آپ کے سامنے ہائی لائٹ بھی ہیں، ان کو بھی دیکھیں۔ شیخ محترم میں تھوڑی وضاحت کروں یہاں پہ۔ جی جی آپ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ شیخ۔ شیخ محترم اس حدیث کے بارے میں نا علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا میں فتویٰ پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے اچھی طرح وضاحت کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت جو ہے نا، جس طرح اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ نقاب نہیں کرے گی اور نہ ہی قفازین پہنے گی، یعنی دستانے بھی نہیں پہنے گی، لیکن وہ چادر اس طرح کا استعمال کر لے جو اتنا، یعنی اس کی گہرائی اتنی ہو کہ اس کا چہرہ بھی چھپ جائے اور اس کے ہاتھ بھی چھپ جائے، پردہ بھی ہو جائے، اور نقاب اور نقاب اور گلوز بھی اس کو نہ پہننے پڑے، تو دونوں معاملات اس کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی اب کلیئر ہے۔ سر مجھے اس سے یہ سمجھ آیا ہے کہ جیسے اب بڑی چادر کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس کو چہرے سے لٹکا لیں کہ وہ چہرے کے ساتھ ٹچ بھی نہ ہو اور پردے والا بھی اہتمام ہو جائے۔ ہاں جی ہمارے ابا جی نے لکھا ہوا ہے، ان کی بھی ایک کتاب ہے نا حج عمر اور زیارات، میں گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس میں لکھا ہوا ہے یاد رہے نقاب باندھنا منع ہے، لٹکانا منع نہیں ہے، اور سر پھر جو اس کا کپڑا مطلب ہے یہ جو لٹکایا جائے وہ اگر چہرے کو لگ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سر یہ اکثر یہ جانے سے پہلے جو ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ آپ ایسا کریں کہ وہ پی کیپ جو ہوتی ہے وہ کر لیں اور اس کے آگے لٹکا لیں، ان وہ کی بالکل بات چہرے چھوڑیں کو آپ، نہیں ٹچ میرا کرے ایک گا۔ دوست تھا، قریبی دوست، عالم ہے باقاعدہ، مجھ سے پہلے وہ جامعہ سے فارغ ہوا، میں جب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس سے میں نے اپنا سارا پیکج بنوایا، وہ جب مجھے وہ کاغذات وغیرہ سارے دینے آیا تو میرے ساتھ میری اہلیہ تھیں، ان کا بھی وہ سارا تھا، تو وہ میرے لیے احرام کی 2 چادریں بطور ہدیہ لے کر آیا، اور ساتھ میں اہلیہ کے لیے بھی جو احرام کا ایک بنایا ہوتا ہے خواتین کے لیے بھی، وہ بھی لے کر آیا۔ میں نے فوراً ان کو کھولا اور چیک کیا، تو اس میں وہی تھی وہ جو حجابی سی ہوتی ہے، وہ خواتین جو ہے نا وہ برقع پہنا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ لے لیتی ہیں، چہرہ سارا ننگا ہوتا ہے، عام جو چھوٹی بچیوں کو سکارف ہم پہناتے ہیں وہ سکارف تھا۔ میں نے کہا یار آپ کو شرم نہیں آئی ہے مجھے دیتے ہوئے؟ تو ان کے ساتھ ساتھ چونکہ میرا وہ ایک تھا، یعنی لیگ اچھی تھی، تو میں نے ایسے کہا، میں نے کہا یار یہ اس پر شرم نہیں آئی کہ آپ مجھے یہ دے رہے ہیں؟ تو اس پر وہ تھوڑا چونک سا گیا، کہتا ہے ہم ویسے اب تک لوگوں کو یہ دیتے آ رہے ہیں لیکن میں نے کبھی غور نہیں کیا، تو آئندہ سے میں نہیں دوں گا کسی کو۔ میں نے کہا یہ مجھ سے بھی واپس لے لیں۔ یہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، اور اس طرح کا غلط ملت طریقہ سمجھا کر وہ بھیج دیتے ہیں۔ اس رمضان میں وہاں ایک کو دیکھا، لاہور کا تھا، اور اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور ساتھ میں وہ تعویذ بھی لٹکایا ہوا ہے، یہ تو حال ہے لوگوں کا۔ میں گروپ میں آپ کے ساتھ نا ایک کتابچہ ہے چھوٹا سا، شیئر کرتا ہوں، اس کا صفحہ نمبر ہے 58 ہے، یہاں نقاب کے حوالے سے جو ہے نا ابا جی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور اس کو دلائل کے ساتھ مزین بھی کیا ہے، میں وہ بھیجتا ہوں، اس کو بھی ذرا دیکھیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اپنی بھی اور لوگوں کی اصلاح، یہ روبینہ حنیف نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ جی سر وہ میں وہی بات کرنے لگی تھی جو بھائی نے پہلے کر دی ہے کہ انسٹچ، یعنی کہ چادر سے آپ نے کور کرنا ہے، خود کو سلا ہوا نہیں جیسے کہ ہم عام روٹین میں باندھتے ہیں جی نقاب، وہ نہیں ہونا چاہیے، بس سمپل بات تھی، وہ انہوں نے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی۔
میں نے بھی یہی بتانا تھا. چلیں الحمدللہ مجھے لگتا ہے بات جو ہے وہ کلیئر ہوئی ہے، اور مزید تھوڑا غور و خوض کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، اور جو حق کا رستہ ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، حق کا جو رستہ ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دکھائے بھی اور اس پر چلنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.